اپنے بچوں کو کم عمری میں تعزیت، تیمارداری کرنا، کسی کے دکھ کو محسوس کرنا، کسی کی تکلیف میں اس کی مدد کرنا، کسی کو پریشان دیکھ کر اس کا احساس کرنا، تلخ باتوں کو برداشت کر کے حسن سلوک کرنا، انکساری تواضع، بڑوں کا احترام اور تحمل، غریب کے ساتھ اچھا سلوک اور اس کا احترام کرنا، صدقہ کرنا، سلام کرنا سکھائیں۔ کھانا تو حیوان بھی اپنی اولاد کو کھلا لیتے ہیں۔ وہ رب خاموشیاں بھی سن لیتا ہے لیکن اسے اظہار پسند ہے اپنے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے، جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے دنیا والوں کی تدبیر سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے اللہ رب العزت کے فضل سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے جو رب سے پوشیدہ ہو، اور نہ ہی ایسا کچھ ہے جو اس کے اختیار میں نہ ہو۔ خود کو رب سے جوڑیں، کبھی چھوٹی چھوٹی کوششوں سے، کبھی چھوٹے چھوٹے قدموں سے۔ جب ماں باپ کو دیکھیں تو پیار سے مسکرا دیں، راہ چلتے کو سلام کر دیں، کسی کو اچھی نصیحت کر دیں، کسی کو برے کام سے روک دیں، کسی کو پانی پلا دیں تو کسی کی خوبی کی تعریف کر دیں۔ رب کا تعلق آپ سے بڑی بڑی قربانیاں نہیں مانگتا، رب کو پانا بہت آسان ہے، بس آپ نے آغاز کرنا ہے، آج ہی سے آغاز کر دیں۔ ہدایت صرف اسی کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتا ہے، جس کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں اس کی زندگی میں بہت سی چیزوں کو فکس ہونے کی ضرورت ہے، ہاں وہ اللہ سے دور جا رہا ہے، اسے اپنا اور اللہ کا تعلق فکس کرنا ہے۔ جب آپ اس نیت کو اپناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ پہ ہدایت کے راستے کھولتا ہے۔ خوشی ہے وہ مٹھاس جو ہمیں زندگی میں چاہیے۔ خوشی ایک وے آف لائف ہے، خوشی ایک عادت ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ خوشی ہمارے اندر ہوتی ہے اور یہ خوشی آتی ہے شکر گزاری سے، ہر بات میں اللہ کا شکر کرنے سے، جو ہے اس کا خیال رکھنے سے۔ ہر وہ شخص جو آپ کا اپنا ہونے کا دعوے دار ہو مگر جس وقت اس کی ضرورت ہو اس وقت وہ آپ کا ساتھ نہ دے تو پھر وہ چاہے کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو دل سے اتر ہی جاتا ہے۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی الجھن میں گزرے گی۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والے رب کریم کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھ، الجھنے اور مسائل دور ہو جائیں گے۔ میں نے سیکھا ہے کہ اللہ کے آگے جھکنے سے، اپنی غلطیاں تسلیم کرنے سے، اللہ کے آگے ہار جانے سے، خود کو اللہ کے سپرد کرنے سے وہ اللہ آپ کا بن جاتا ہے، پھر ساری الجھنیں سلجھ جاتی ہیں، محبتیں جھولیوں میں بھر جایا کرتی ہیں۔ وہ جو سارے روٹھتے تھے نا، وہ جن کے پیچھے ہم بھاگتے تھے، اللہ اٹھا اٹھا کے ان کو ہمارے سامنے لا کھڑا کرتا ہے، بس ہمیں اللہ کا ہونا پڑتا ہے۔ اللہ کی پناہ مانگا کریں۔ اے اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں شیطان کے شر سے، ہر قسم کے جادو سے، بری نظر سے، دشمنوں کی چالوں سے، نفس کے وار سے، حاسدین کی حسد سے، ہر بری صحبت سے، اپنوں میں چھپے دشمنوں سے، رکاوٹوں سے، حرام رزق سے، حرام رشتوں سے، تنہائی کے جال سے اور ہر قسم کے نقصان سے۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا، آمین۔ غم زخم ہوتے ہیں، لوگوں کی باتیں زخم ہوتی ہیں، محرومیاں زخم ہوتی ہیں، گناہ زخم ہوتے ہیں، مایوسی زخم ہوتی ہے، اور ان سب زخموں کو ہیل کرنا ہے۔ قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی معمولی چیز نہیں، یہ آسمانی مرہم ہے، یہ اللہ کی طرف سے شفا ہے مومنوں کے لیے۔ اس کو چھوڑ کر کہاں سے شفا ملے گی، کہاں سے سکون ملے گا؟ اگر اس کو ہم تھام لیں گے تو اللہ ہمیں تھام لے گا۔ اے کن کے مالک، جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی امید، جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا دروازہ کھول جن کی وسط انہیں حیران کر دے، اور انہیں مسکرانے کی اتنی وجوہات بھیج دے کہ وہ اگلی بار روئیں تو وہ خوشی کے آنسو ہوں، آمین۔ اللہ دکھ بھری داستان بہت دھیان سے سنتا ہے، کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے، کچھ الجھنیں سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن سارے مسئلے حل نہیں کرتا، کیونکہ اگر سارے غم ہی سلجھ جائیں تو آدمی اور اللہ کے درمیان بات چیت بند ہو جاتی ہے۔
کچھ رشتے بہت انمول ہوتے ہیں مگر ان کا کوئی نام نہیں ہوتا، ان پر ہمارا حق خود بخود اس طرح کا ہو جاتا ہے، وہ ہمیں ہر حال میں ساتھ چاہیے ہوتے ہیں، بغیر کسی لالچ غرض کے ان کا ساتھ ہونا ہماری زندگی میں ایک سکون اور تسلی کا باعث ہوتا ہے۔ مخلص رشتوں کی قدر کریں کیونکہ جہاں روح کے رشتے قائم ہوں وہاں پھول موسموں کے محتاج نہیں ہوتے۔ اگر گلاس دودھ سے بھرا ہوا ہے تو آپ اس میں اور دودھ نہیں ڈال سکتے، لیکن اگر آپ اس میں شکر ڈالیں گے تو شکر اپنی جگہ بنا لیتی ہے اور اپنے ہونے کا احساس بھی دلاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح اچھے لوگ ہر کسی کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے، خواہ ہمیں یقین ہو کہ وہ برا ہے، یہی کافی ہے کہ اس نے ہمارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ ہمارے سامنے پیش کیا، بس اسی پہ اکتفا کیجیے۔ اگر آپ حق پر کھڑے ہیں تو آپ کو چلا کر بات کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر آپ حق پر نہیں تو چلا کر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ انسان لحاظ میں اتنی باتیں اپنے اندر بھرتا ہے کہ آخرکار خاموش آتش فشاں بن جاتا ہے جو یا تو خود کو کھا جاتا ہے یا پھٹ کے کسی اور کو۔ دعا کو ہمیشہ اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ وہ ضرور کبھی نہ کبھی پوری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہترین لکھا ہوا ہے اور وہ ہمیں ہمارے وقت سے پہلے کبھی بھی مل نہیں سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ محبت تو وہ ہوتی ہے جس نے ہمیں کھلی بھیڑ میں چن لیا ہو، جس نے ہمیں باوجود ناقص ہونے کے قبول کیا ہو، جس نے ہماری بدترین حالت میں بھی ہم میں خوبصورتی دیکھی ہو، جس نے ہمارے اچھے برے مزاج کو سہا ہو اور ہماری مشکلوں اور غموں میں شریک ہو۔ محبت جو اندھیروں کے وسط میں ہمارے لیے روشنی ہو۔ باہمت تو وہ ہیں جن کے اندر نہ جانے کتنے طوفان ہیں مگر اوپر والا کا سکون اور مسکراتی آنکھیں ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غمگین نہیں ہوتے یا وہ تکلیف میں روتے نہیں، وہ بھی روتے ہیں، آخر کو انسان ہے، لیکن غموں کو پہاڑ بنا کر جینا نہیں چھوڑتے۔ جو جگہ جگہ غموں کا اشتہار نہیں لگاتے، جن کو غموں سے نکلنا آتا ہو، یہ وہی ہیں جنہیں اس زندگی کی قدر ہوتی ہے۔ ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں، ہر کسی کی آزمائش بھی، ہر کسی کی کہانی بھی الگ ہے اور سبق بھی الگ ہیں۔ کبھی کسی کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ آپ محروم ہیں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت سی عطا ہے۔ جب کوئی غم ملتا ہے تو انسان بدل جاتا ہے۔ آپ اچھائی میں بدلیں، برائی میں نہیں۔ آپ انسان بنیں، دشمن نہیں۔ آپ تحمل رکھیں، چال نہ چلیں، اپنے لیے دعا کریں، کسی کے لیے بھی بد دعائیں نہیں، اپنی بہتری کی امیدیں رکھیں، کسی کی بھی تباہی کی آس نہیں، صرف اپنی فلاح کا سوچیں، یقین جانیں کامیاب رہیں گے، لکھ کر رکھ لیں، سکون ملے گا۔ برکت کیا ہے؟ برکت یہ ہے کہ تم کم سو کر بھی تر و تازہ اٹھو۔ برکت یہ ہے کہ تم ایسی جگہ جاؤ جہاں رش ہو اور تاخیر کا اندیشہ ہو، لیکن اللہ تمہارے معاملات آسان کر دے بغیر تمہاری کوشش کے۔ برکت بے شمار چیزوں میں ہوتی ہے جنہیں گنا نہیں جا سکتا، مگر ہم خود ہی اپنی سوچ کو محدود کر لیتے ہیں۔ یا اللہ، جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے اس میں برکت عطا فرما، آمین۔ جس طرح مرنے والوں کے ساتھ ہمارے رویے مثبت ہو جاتے ہیں، کاش جینے والوں کے ساتھ بھی ہو جائیں تو لوگ جینا سیکھ جائیں۔ اگر مرنے والوں کی ہزار غلطیاں بھی ان کی کسی ایک نیکی سے ڈھانپی جا سکتی ہے تو کیا جینے والوں کی ایک غلطی پر بھی نظر رحمت نہیں کی جا سکتی؟ منتیں، مرادیں، خوشی حاصل لا حاصل، ملنا بچھڑنا، سب کیفیات ایک وقت کے بعد بے معنی ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہی ہے، اب کسی بھی بات، کسی بھی چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ آس پاس لوگوں کی خاموشیوں کو تکبر نہ سمجھیں، نہ جانے ان میں کتنے ایسے ہوں گے جو زندگی کی الجھی ہوئی گرہیں سلجھاتے ہیں، اس لیے گمان اچھے اور ظرف اعلیٰ کر لیں۔ کسی کو دیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ خلوص دل سے دی جانے والی دعائیں ہیں۔ انسان کی ذات کو کسی کی دعاؤں سے جوڑ دینا رب کا بندے پر بہت بڑا انعام ہے، الحمدللہ۔ اپنی زندگی کا ایک ہی اصول بنا لیں اور اس بات کو پلو سے باندھ لیں کہ آپ جنت کے لیے بنے ہیں، دنیا کے لیے نہیں بنے۔ اور جو لوگ جنت کے لیے بنے ہوتے ہیں نا، وہ دنیا کے ہاتھوں جہنم کا سامان اکٹھا نہیں کرتے، بلکہ وہ دنیا سے بہت بچ بچ کر چلتے ہیں، آرام آرام سے، تاکہ پل صراط آسانی سے پار کر سکیں۔ اچھی کتابیں اور اچھے دل ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتے، یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں ہمیشہ گرد اور اچھے دل ہمیشہ ٹھوکروں
بروں کی زد میں رہتے ہیں۔ ایسی ہی اچھی باتیں سننے اور پڑھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔